अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल ऐसा बन गया कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। हाल ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान को चीख कह रहे हैं कि मस्जिदों से निकलने वाली चीख, इसके बारे में लोग भूल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखें, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम लोग आबाद रहते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां तक दे दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहता था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो सरकारी मकान मिला, रूम मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान शुरू हो गई। यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंख खुल गई। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो उठकर मस्जिद में घुसा और मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। और तो और हमारे पास इस चीज की परमिशन है, तो हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की मनगढ़ंत बातें सुन सुनकर उनसे पहले ही नफरत किया करता था। इसीलिए वो फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल से लाउड स्पीकर पर सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान न दिया, क्योंकि मस्जिद के पास प्रशासन से लिया गया लिखित परमिशन था। और इसीलिए फिर उसने अगले दिन सुबह फजर की वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास आया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर पर अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान न दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे, ऐसी सजा दे कि
اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات اس کے آدھے جسم پر لقوہ مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر آفس والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو صرف گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اب میں یہاں پر اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ مجھے یہاں سے فوراً لے جائیے۔ یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی بھی اپنی مائکے چلی گئی۔ اسی بیچ اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا تھا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر گیا، اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے روزانہ کپڑے بدلوائے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ روز کا کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے اس بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا، اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ ان کی وہ زبان کا اچھا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں اپنے پریوار، اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہوں، اسی لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چار پائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا جہاں ایک مسجد تھی۔ دوستو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا، اس کو پسینہ آنے لگا، اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کر دو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، کوئی تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا اے شخص تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بڑے سارے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی اس مؤذن کو پہچان چکا تھا، اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا اور اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا اور یہی نہیں پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔
یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اسی لیے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی صحت اچھی ہونے لگی اور آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں جو کوئی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر لوگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو صرف عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ پیارے دوستوں، اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، آپ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹے پر بھی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ اور دوستوں، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے کیونکہ آپ ہی ہماری طاقت ہیں۔ آپ کے ویڈیو لائک اور شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور ہمیں اور اچھی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو آپ ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔